حضور برکت کے بارے میں ایک سوال ہے. کچھ لوگ ہیں ہمارے بزرگ ہیں وہ مثال کے طور پہ حضرت مسیح اسلام کی ایک بنیان پہن کر خاص دعا کرتے ہیں، یا کسی بزرگ نے جس نے کوئی جا نماز استعمال کی ہو، اس طرح پانی ہے انہوں نے پیا ہو اسے پیتے ہیں، سر درد ہو وہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا. اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کی بیک گراؤنڈ تو بتاتا ہوں، لیکن اس کی جو فور گراؤنڈ ہے وہ خطرناک ہے. یہ چیزیں جب رسوم بنتی ہیں تو پھر شرک پہ مائل کر دیا کرتی ہیں، اور انتہائی احتیاط کا مقام ہے. تبرک کا تعلق دلی محبت اور عشق سے ہے، اور اسی کے مطابق کسی کو برکت ملتی ہے. محض جانماز پہ نماز پڑھنا ہرگز تبرک پیدا نہیں کرتا. اگر حضرت مسیح علیہ السلام سے عشق ہے، اور جیسا کہ الہام ہے بات سے تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، تو اس محبت کے ساتھ اس پہ نماز پڑھنا اور اس محبت کے نتیجے میں نماز میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو جانا، یہ برکت ہے. مگر جیسی نماز سادہ مسئلے پہ پڑھی ویسی وہیں پڑھی، اور یہ خیال کہ اس جانماز کی برکت سے وہی دعائیں زیادہ قبول ہوں گی، یہ بھی کوئی غلط ہے. ہرگز ایک ذرہ بھی زیادہ قبول نہیں ہوں گی. سمجھیں؟ جانماز کو برکت کس نے دی؟ دعا کرنے والے کے الہا نے، اس کے اخلاص نے، اس کی خدا کی راہ میں قربانیوں نے. بس وہی جذبے اگر تازہ ہو جائیں ایک جگہ کو دیکھ کر تو یہ برکت ہے. ایک آدمی کسی قبر پر جاتا ہے، اس کو اپنا مردہ یاد آ جاتا ہے، اس کے دل میں وہی جذبہ اور جوش پیدا ہو جاتا ہے دعا کے لیے، کیونکہ اس کو اپنا ایک مرا ہوا یاد آتا ہے. تو یہ اس قبر کی برکت ہے. مگر اگر خشک دل سے اس نے جیسے بزرگ کی قبر پہ دعا کی ویسے عام کی، تو یہ خیال کر لیا کہ بزرگ کی قبر پہ دعا کی ہے میں بہت برکت پا لوں، بالکل جھوٹ ہے، فرضی باتیں ہیں. اس لیے روح کو سمجھ کر اس کے ساتھ رہیں گے تو شرک سے پاک رہیں گے، ورنہ مشرکانہ حرکتیں شروع ہو جائیں گی جو نہایت ہی خطرناک ہیں. ظہور مہدی آخر